सिद्दीक़ अकबर में आएंगे। जो लोग बुखारी से हजरत अबू बकर का खुतबा ही नहीं बयान कर सकते। लो जी, टाइम क्या मत आ गया साद रिजवी, अगर तू वाकई हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिफा करने वाला अपने आप को समझता है तो बुखारी से जो कम से कम 4 जगह हदीस आई है ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खुतबा वर्ड बाई वर्ड तर्जुमा करके अपनी पब्लिक को बता। हमारे नज़दीक को बिल्कुल ठीक बोला, वो हमारे अकीदे में फिटिंग बैठता है। अला मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात। आगाह हो जाओ, जो भी तुम में मोहम्मद की इबादत करता था जान लो कि मोहम्मद मर चुके, और जो कोई अल्लाह की इबादत करता था वो जान लो कि अल्लाह ताला जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था, करता है या करेगा, क्योंकि वो मुजारे का सीखा है। मन काना यअबुदु मुहम्मदन, जो कोई भी तुम में मोहम्मद की इबादत करता है या करेगा। ये मुजारे अरबी में ना प्रेजेंट टेंस और मुस्तकबिल दोनों को कवर करता है। तो वो जान ले फइन्न मुहम्मदन क़द मात, कि बेशक मोहम्मद मर चुके। ये नहीं कहा कि विसाल फरमा के, विसाल भी अरबी का लफ्ज़ है, नहीं इस्तेमाल किया। वफात भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, वफात भी अरबी का लफ्ज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज इस वीडियो में जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो ये हदीस है जिसके बारे में जो है इंजीनियर ने ढंढोरा पीटा पिछले दिनों में कि मन काना याबुदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था बस बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहकीक मर गए। ये अल्फाज जो हैं मिर्ज़ा ने अदा किए हैं। मात का मतलब उसने ये किया है नाउज़ुबिल्लाह के मर गए। तो इस हदीस के हवाले से बताएंगे कि माता के क्या क्या माना है, और इसने कहा है कि ये जो माता का माना विसाल फोत होना ये लेते हैं, ये नहीं है, हालांकि ये भी अरबी के अल्फाज हैं। तो मैं आपके सामने और भी काफ़ी सारे दलाइल रखूँगा जिससे पता चलेगा मात का क्या माना है। और ये कहता है कि ये जो लफ्ज़ ज़िक्र किया गया है माता वाला, तो इसके अंदर जो है ये एक और हदीस इस हवाले से वो भी आपको दिखा देता हूँ। जी, यही है हदीस जिसके अंदर ये लफ्ज़ ज़िक्र किया गया है। तो इसने ना तो इसका सियाक़ व सबाक़ ज़िक्र किया है, क्योंकि आपको पहले भी बताया अहले सुन्नत का तरीक़ाकार यही है कि किसी भी मसले के हवाले से कोई अहादीस होती है तो सब अहादीस को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसके बारे में जो है वो हुक्म बयान किया जाता है कि ये इस हदीस से क्या मुराद लिया जाएगा, यहाँ पर क्या मतलब है और इसके क्या माना होंगे। और इसने कहा कि जब ये कहा तो जब ये इन्होंने कहा कि इसने तर्जुमा क़द माता का कि वो मर गए माशअल्लाह, तो इसने जब ये अल्फाज अदा किए तो इसने कहा ये तो अहले सुन्नत की बिल्ली मर गई। और अगर साद हुसैन रिज़वी के अंदर जिक्र है तो वो अपने जुम्मे के अंदर ये खुतबा बयान करके दिखाए। और जब ये बात इसने की है तो फिर माशअल्लाह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये अल्फाज अदा किए थे मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, तो फिर इसका मतलब है कि सहाबा की भी बिल्ली मर गई थी माशअल्लाह। तो ये कहना चाह रहा है ये, तो ये इस तरह के जो है ओछे हथकंडे इस्तेमाल करता है जिसके बारे में आप जानते हैं, और इस तरह के बाकी के साथ इस तरह के अल्फाज जो है ये इस्तेमाल करता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, तो जो कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो इसके हवाले से ये आपके सामने जो हदीस मैंने ज़िक्र की हुई है ये खोली हुई आप देख सकते हैं। आयशा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, ये क्यों आपने ये ऐसे अल्फाज अदा किए, क्या वजह इसकी पेश आई कि आपने ये चीज़ कही, वो इसके हवाले से ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये आपने बात सुनी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विशाल हो गया, आप इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह का हुक्म जो है अल्लाह की रज़ा आ गई है, तो आप इस दुनिया से जा रहे हैं, चले गए हैं। तो आपने हज़रत उमर ने फरमाया वल्लाहि मा माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं अल्लाह की कसम खाता कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विशाल नहीं हुआ। तो हज़रत आयशा फरमाती है तो उमर ने कहा वल्लाहि मा काना यक़उ फ़ी नफ़्सी इल्ला ज़ाका वला यबअसन्नहु अल्लाहु फ़लयक़तअन्ना अयदी रिजालिन व अर्जुलहुम, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक़्त तक नहीं जा सकते जब तक कि वो मुनाफिकीन लोगों के हाथ ना काट दें। तो ये उन्होंने कहा था इस बारे में, और भी काफ़ी सारे सहाबा थे जो इस गम को बर्दाश्त ना कर सके, तो इस गम की वजह से उन लोगों ने यही कहा वल्लाहि मा माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हज़रत उमर के अल्फाज हैं और दीगर सहाबा के भी यही अल्फाज थे। तो जो हैं हज़रत अबू बकर ने एक दफ़ा बुलाया, 2 दफ़ा हज़रत उमर को बुलाया, वो बार बार यही बात कह रहे थे। तो फिर आपने उसको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को जब तीसरी दफ़ा बुलाया तो आपने कहा अय्यु अला हालिफ़ अला रिस्लिका, कि
اے قسم کھانے والے تجھے کیا ہے؟ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت ابوبکر نے ان سے کلام کیا اور عمر رضی اللہ عنہ اپنے پاس بٹھایا. پھر آپ نے یہ الفاظ ادا کی من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اور یہاں پر یہ کان یعبد کا جو صیغہ استعمال ہوا ہے اس نے کہا یہ مضارع کا صیغہ. اس پر بھی بات ہوگی آگے چل کر کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے یا کون سا مضارع حال اور مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے. اور یہ کان یعبد یہاں پر آیا یہ کون سا صیغہ ہے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے کلپ رکھوں گا کہ اگر درس نظامی کا کوئی بچہ ہے وہ پہلے سال کا اگر کوئی بچہ ہے تو وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ کانا یعبد کون سا صیغہ ہے. یہاں پر یہ کانا جب فعل مضارع پر آ جاتا ہے تو اس سے مراد مضارع نہیں ہوتا بلکہ ماضی کا صیغہ ہوتا ہے اور ماضی استمراری مراد ہوتا ہے اس سے کہ جو عبادت کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پس وہ جاننے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو یہاں پر یہ نہیں ہے جو کرتے ہیں یا کریں گے یہ معنی نہیں ہے مضارع کا نہیں بلکہ ماضی استمراری کا معنی یہاں پر مراد لیا گیا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی گرامر سے کتنی زیادہ جو ہے وہ ناآگاہی ہے. یہ ذکر کیا اور اس کے بعد میں چلتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں اور چیزیں. یہ دیکھیں یہ لسان العرب ہے اس کے اندر جو ہے یہ عربی گرامر کی کتاب ہے. اس کے اندر یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے والموت السکون وکل ما سکن فقد مات کہ موت کا مطلب سکون ہے اور ہر وہ چیز جو ساکن ہے تحقیق وہ ماتا کے معنی میں ہی آئے گی. اور ایک اور انہوں نے مثال بیان کی وما اتت النار موتا باردہ کے مطلب میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی یعنی کہ اس پر آگ جو ہے آگ کو موت آ گئی اس کا مطلب کیا ہے آگ ٹھنڈی ہوگی. فلم یبقى من الجمر شیء ومات الحر والبرد ومیتت الریح وقدت سکنت یعنی کہ ایک اور مثال انہوں نے یہ ذکر کر دی وما اتت الریح یعنی کہ ہوا جو ہے اس کو موت آ گئی اس کا کیا مطلب ہے وسکنت کہ وہ رک گئی. اور یہ بھی انہوں نے ذکر کیا. اور اس کے بعد ایک انہوں نے حدیث کا بھی ذکر کیا کہ جس کے اندر انتباہ کے حوالے سے دعا آئی ہے لفظ موت کا استعمال ہوا ہے اس کا بھی آپ کے سامنے ایک اور حوالہ رکھنا چاہوں گا. یہ دیکھیں یہ ایک حدیث ہے بخاری کی 6312 نمبر حدیث ہے جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں دعا ارشاد فرمائی سو کر اٹھنے کے بعد الحمدللہ احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے کہ ہم سوئے ہوئے تھے. ہمیں سونے کے بعد جس رب نے زندہ کیا شکر ہے اس ذات کا تمام تعریفیں اس کی ہیں. اس کے حوالے سے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں لسان العرب کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور سمی النوم موتا لانه یزول مع العقل والحرکہ کہ یہاں پر جو ہے موت کا جو لفظ ہے اس کو نیند کے لیے استعمال کیا گیا اس لیے کہ اس میں عقل زائل ہو جاتی ہے اور حرکت بھی انسان کی زائل ہو جاتی ہے. اور ایک اور کلام بھی کیا گیا الموت فی کلام العرب یطلق علی السکون کہ کلام عرب کے اندر موت کا جو معنی ہے وہ سکون کا بھی لیا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں ماتت الریح ای سکنت. یہ آپ کے سامنے یہ چیز بھی بیان کر دی ہے اس حوالے سے کہ یہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ معنی لیے جاتے ہیں. آگے جا کے انہوں نے ایک اور معنی بھی اس حوالے سے یہ ذکر کیا ہے والموت یقع علی انواع القوۃ النام والموت یقع علی انواع بحسب انواع الحیات کہ جیسے حیات کی بے شمار قسمیں اسی طرح موت کی بھی کافی قسمیں فمنها ما هو بإزاء القوة النامیۃ الموجودۃ وفی الحیوان والنبات كقوله تعالی کہ انہوں نے کہا ہے کہ موت کا معنی ایسے بھی ہے جیسے کہ کسی چیز کی قوت نامیہ جو اس میں موجود ہے حیوان اور نباتات کے اندر یعنی کہ اس کو زندہ رکھنے والی جو طاقت ہے اس کی جو بہار ہے اس کا اگر کسی چیز سے چھین لیا جائے تو پھر بھی وہاں پر جو ہے موت کا استعمال ہوتا ہے لفظ کا جیسے وہ یحیی الارض بعد موتها کہ اللہ نے زمین کو زندہ کیا اس کی موت کے بعد. اور اسی طرح سے ومنها زوال القوت الحسیہ حسی قوت کے زائل ہونے کے بارے میں جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا لیتنی مت قبل ھذا یہاں پر جو ہے یہ مت لفظ ذکر کیا گیا اور یہاں پر یہی جو چیز مراد ہے اس حوالے سے. تو یہ میں نے لسان العرب سے بھی دکھا دیا حدیث کے اندر بھی لفظ موت آیا ہے تو اس سے کیا معنی مراد لیا گیا اس لیے کلام کو بھی دیکھا جائے گا کہ اس کلام کے اندر کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے. جب ہم اس کو سمجھیں گے تو ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر موت کا کیا معنی استعمال ہو رہا ہے. اور یہ آپ کے سامنے میں نے جو عربی گرامر ہے وہ رکھ دیا اور اس کے حوالے سے بھی اور حدیث کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اب چلتے ہیں ایک اور لفظ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کرام کے لیے جو ہے وہ بیان کیا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کے اندر آپ پہلے وہی حدیث دیکھ لیں. یہ دیکھیں اس کے اندر بخاری کی 3455 نمبر حدیث ہے. اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی
تو یہاں پر کیا انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب ایک نبی، ہلاکہ کا مطلب ویسے تو یہی ہوتا ہے ہلاک کر دینا، برباد کر دینا، لیکن یہاں پر یہ مراد نہیں ہے، کہ یہاں پر یہی مراد ہے جب ایک نبی چلا جاتا خلف نبیون تو اس کے بعد ایک اور نبی آ جاتا، یہاں پر یہ مراد نہیں لیا گیا ہلاکہ کا۔ تو اسی طرح میں آپ کو چل کے ایک اور دکھاتا ہوں قرآن پاک کی آیت جس کے اندر یہ لفظ ذکر کیا گیا، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، یہ بھی ہلاکہ سے ہی نکلا أَهْلَكْنَاهَا، اور اس کے نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں ترجمہ، بہت سی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ جو لفظ ہے اس کے کلام کو دیکھا جاتا ہے، یہ لفظ کہاں پر استعمال ہو رہا ہے اور کس معنی میں اس کو استعمال کیا جائے گا، اس چیز کو دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ انجینئر جو ہے اتنا بے باک ہو چکا ہے، یہ جو ہے صرف اپنی مرضی اور اپنی ہر درمی پہ کھڑا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے۔ تو آپ کے سامنے میں نے مات کے معنی بھی بیان کر دیے ہیں، اور یہ ہلاکہ کا لفظ حضور نے بھی استعمال کیا، تو حدیث کے اندر کس معنی میں آیا اور ادھر کس معنی میں آیا۔ اور تیسری چیز ایک اور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ بخاری کی حدیث جو آپ کے سامنے پہلے رکھی تھی، جس کے اندر یہ حدیث کے اندر یہ سارا واقعہ ذکر کیا گیا ہے ابو بکر والا، جس کے اندر آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے، من کان یعبد محمد فإنہ محمد قد مات، یہ الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں، اس کے اندر بھی جو اسلام 360 ایپ کے اندر جو ترجمہ کیا گیا، حالانکہ یہ وہابیوں کی ایپ ہے، تو اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، تو اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ تو یہ سارے قرینے، یہ ساری باتیں اسی بات پر دلال کر رہی ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے۔ میں نے آپ کو وہ بھی دکھا دیا حدیث، یہ لسان العرب کے حوالہ بھی آپ کے سامنے دے دیا، یہ حدیث بھی بیان کر دی آپ کے سامنے مکمل، اس نے ایک جز اس کا بیان کیا تھا، میں نے آپ کے سامنے ساری بیان کر دی۔ یہ حلقہ کا ایک اور جگہ پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے، حتی اذا حلق قلتم لن یبعث اللہ من بعد رسولا، ایک اور صورت کی آیت ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اللہ عز و جل ان کے بعد اور رسولوں کو مبعوث فرما دے گا۔ تو یہ چیز آپ کے سامنے ہے، یہ ساری چیزیں معنی آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی ہیں تفصیل کے ساتھ، جس کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے، لیکن یہ دیکھ لیں یہ اپنی ہٹ درمی پہ ویسے کا ویسے ہی کھڑا ہے، اور اس کا کلپ جو ہے میں ویڈیو کے شروع میں بھی آپ کو دوں گا، اور بیان میں بھی وہ جو آپ کو ایک اعتراض بتایا اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل حق سننے، حق سمجھنے اور اس کو حق کو آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔